بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسنین علی۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ علی۔ ناظرین، یکم محرم الحرام 1442 ہجری یوم شہادت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے جناب عمر بن خطاب جب نبی رحمت کی دعا سے دائرہ اسلام میں آئے تو بیت اللہ کی چھت سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ کیوں نہ آتی؟ آج عمر اسلام لائے ہیں، آج کفر کے ایوانوں پہ لرزہ طاری ہے۔ صحن حرم سے شمشیر بکف جناب عمر کی صدا آتی ہے۔ ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے؟ ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے؟ ناظرین، عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد کلندر نے۔ رب کے مرد حر نے اور عظیمت کے اسکندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا دریا نے سمندر نے، جو دریائے خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات میں فتوحات کی بات کروں تو 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کرنا اور اس کا نظام چلانا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بات عدل و انصاف کی ہو تو جناب فاروق اعظم نے جرم ثابت ہونے پر اپنے لخت جگر کو سزا دے کر رہتی دنیا کے حکمرانوں کو یہ سبق دے دیا کہ بیٹا فاروق اعظم کا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم و حکمران کا ہی کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ سزا اس کو بھی ملے گی۔ رعایا کی جان و مال کی حفاظت مقصود ہو تو محکمہ پولیس کا قیام آپ کے دور کی روشن مثال ہے۔ اس سے بڑھ کر دین کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے کہ آپ کے دور میں 3600 علاقوں پر پرچم اسلام لہرایا، 900 جامع مساجد اور 4000 عام مسجدیں۔ کیس و کسرا کے ایوانوں کو زیر و زبر کرنے والے فاتح بیت اللہ و بیت المقدس جناب عمر کے دور میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا 400 پھیل گیا، اور آج کے جدید دور میں بھی ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور فرانس جیسے ممالک جناب عمر کے قوانین کو اپنی حکومتوں میں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نافذ کیے بیٹھے ہیں۔ وہ عظیم و شان صحابی رسول جن کی رائے میں قرآن کریم کی کئی آیات اتریں، الف لام میم، غلبت روم جیسی بے شمار پیش گوئیاں جناب عمر کے دور میں پوری ہوئیں۔ ناظرین، بیت المال، محکمہ عباسی، محکمہ پولیس، محکمہ ڈاک، چونگیوں کا نظام، جابجا فوجی دفاتر و فوجی چھاؤنیوں کا نظام، اور غریب اور نادار لوگوں کے لیے عشر، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کا ایسا نظام قائم کر دیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں صدقے کی رقوم لے کر پھرتے، کوئی صدقہ لینے والا نظر نہ آتا۔ ناظرین، عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بیس بدل کر لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ ناظرین، خلیفہ وقت کا 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم و حکمران کا راتوں کو اٹھ کر بیس بدل کر لوگوں کی خبر گیری کرنا، اپنی پشت پر لوگوں کے لیے غلہ لے کر جانا، مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف صحت کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ناظرین، تاریخ مساوات کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ خلیفہ وقت مہار تھامے آ رہے ہیں اور غلام سواری پہ بیٹھا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق جناب عمر کی خدمات سے بھرے پڑے ہیں۔ حقیقت میں رسول کائنات کے آفاقی دین کی تعمیر و ترقی کو اوج ثریا تک پہنچانے اور دنیا بھر میں اسلامی سطوت و شوکت کا سکہ بٹانے کا سہرا جناب عمر کے سر ہے۔ مگر آج ہمارا اسلامی معاشرہ اپنی اصل سے دور ہو گیا۔ منصف ہوں یا حکمران، سپہ سالار ہوں یا بیوروکریٹس، تعلیمی اداروں کے سربراہ ہوں، تاجر ہوں، کسان ہوں یا مزدور، ہمیں اسلام کے زرعی اصولوں پہ واپس آنا ہوگا۔ کیوں آج دنیا اسلام پر دنیا کفر غالب آ رہا ہے؟
اس لیے کہ ہم نے تعلیمات فاروقی کو بھلا دیا۔ ناظرین، اب بھی وقت ہے کہ ہمارے منصف عدالتوں میں عدل و انصاف قائم کریں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمارے حکمران جناب فاروق اعظم جیسی حکمرانی کریں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمارے اداروں کے سربراہ جناب فاروق اعظم جیسا نظام قائم کریں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمارا کسان جناب فاروق اعظم کی تعلیمات کے مطابق عشر، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات ادا کرے۔ اب بھی وقت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔